کچھ کہانیاں لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ زخم وقت کے ساتھ نہیں بھرتے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک ایسی کلی کی کہانی جسے کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا، ایک ایسی آواز کی کہانی جسے گونجنے سے پہلے ہی خاموش کر دیا گیا۔ یہ ثنا یوسف تھی، چترال کی وادیوں سے خواب لے کر اسلام آباد آئی ایک لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ۔ سوشل میڈیا پر اس کی دنیا رنگوں سے بھری تھی، لیکن اس کی اصل دنیا میں ایک اندھیرا اس کا پیچھا کر رہا تھا، ایک ایسا اندھیرا جس سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ 2 جون، یہ وہ تاریخ تھی جب اس کے گھر کی دہلیز جو اس کی پناہ گاہ تھی ایک مقتل گاہ بن گئی۔ اس کی ماں کے الفاظ آج بھی فضا میں گونج رہے ہیں، اس نے میری بیٹی پر سیدھے فائر کیے، 2 گولیاں اس کے سینے پر لگیں۔ ایک لمحے میں ایک گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن گیا، ایک ماں کی گود اجڑ گئی۔ اور وجہ کیا تھی اس بے رحمی کی؟ ملاقات سے انکار، ایک لڑکی کا نہیں کہنے کا حق۔ ملزم نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا، میں اس کی سالگرہ پر تحفہ لایا، اس نے نہیں لیا۔ اس نے دوبارہ بلایا لیکن پھر بھی نہیں ملی۔ اس کا رنج، اس کا غصہ، کیا ایک انسان کی انا ایک جیتی جاگتی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا انکار کی سزا موت ہوتی ہے؟ اس نے ثنا کو مارنے کی منصوبہ بندی کی، 7-8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب اس کی ضد پوری نہ ہوئی تو اس نے ثنا کی زندگی کی شمع بجھا دی۔ یہ ایک اندھا قتل تھا، پولیس کے لیے ایک چیلنج، لیکن ہر کیمرے کی مخ، ہر فون کال کی تفصیل اور ہر سراغ اس چیخ کو انصاف دلانے کے لیے کام کر رہا تھا جسے خاموش کر دیا گیا تھا۔ سینکڑوں کالز، 113 کیمرے اور بے شمار چھاپوں کے بعد آخر کار ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم نے جرم قبول کر لیا، مقدمہ چلے گا، شاید اسے سزا بھی ہو جائے گی، قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن کیا ثنا واپس آئے گی؟ کیا اس کے والدین کی ویران آنکھوں میں روشنی لٹے گی؟ کیا وہ خواب پورے ہوں گے جو 17 سال کی ایک لڑکی نے دیکھے تھے؟ ثنا یوسف ایک نام نہیں، ایک سوال ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوچ کے لیے، ایک آواز جسے ہم بچا نہیں سکے، ایک کہانی جو ادھوری رہ گئی۔